ہاں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فارس صاحب اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ ماں سارا اس بات میں ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ آ کر خاموشی سے صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ ماں آپ کو پتہ ہے نہ کہ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ کسی بھی معاملے میں مرضی پوچھی جائے، ان کے ناز نہرے اٹھائے جائیں، مگر میں نے ہر معاملے میں آپ کی مرضی کو اہمیت دی۔ آپ جو نہیں جاننا چاہتی تھی میں نے آپ کو نہیں روکا، وہ کہ جو آپ کرنا چاہتے تھے کبھی آپ کو منع نہیں کیا۔ آپ کی ہر خواہش پوری کی مجھے امید ہے۔ اب میں جو آپ سے مانگنے جا رہا ہوں اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ پہلے سے ہی اس رشتے کی حقیقت سے واقف ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اپنے بابا کا مان نہیں توڑیں گے۔ وہ اصل بات پر آنے سے پہلے تمہید باندھ چکے تھے۔ ماہا نے محض اسباب میں سر ہلایا، کہیں نہ کہیں وہ بات کے پس منظر تک پہنچ چکی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ بابا جان چاہتے ہیں کہ اب تمہاری اور حشام کی شادی ہو جانی چاہیے۔ وہ ہمیں گاؤں بلا رہے ہیں۔ حشام کو سرداری سنبھالے 1 سال ہونے والا ہے۔ وہ سب ذمہ داری بہت احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ آپ کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ انہیں ہاں کہہ چکے ہیں۔ ماہا ان کی باتوں کا پس منظر جان کر نظریں جھکا چکی تھی۔ وہ کافی ٹائم پہلے جو وہ تقریباً 13 سال کے جب وہ آخری بار گاؤں گئی تھی اس کے بعد جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران جو چیز اسے کھٹکتی تھی وہ تھا اس کے تایا جان کو اس کی تائی سے رویہ، ان کا تہمکانہ لہجہ اسے ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ انہیں سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے۔ اسے حشام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جہاں تک وہ اندازہ لگا پائی تھی اس کی نیچر اپنے باپ جیسی تھی۔ بس یہی چیز اسے بے حال کر رہی تھی۔ یہی ڈر تھا کہ اس کی زندگی کہیں تائی جان جیسی ہو کر نہ رہ جائے، اس کے خواب، اس کی پڑھائی کہیں روک نہ دی جائے۔ اس کے دل میں کوئی نہیں تھا کہ وہ انکار کرتی، مگر وہ حشام کو کبھی بھی اپنے لائف پارٹنر کے طور پر تصور نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ کاش اس کی زندگی میں ایسا کوئی آئے جو اسے غلام نہیں، اسے واقعی ہی اپنا ہم سفر سمجھے، جو اسے پیچھے دھکیلنے کی بجائے اپنے محفوظ تحفظ میں لے کر زمانے کی گردو سرد گرم سے بچا کر ہر منزل پار کروائے، جس کے ساتھ وہ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، نہ کہ وہ جو اسے نوکر کی طرح ٹریٹ کرے، مگر اس پل اسے یوں لگا اس کی ساری دعائیں رائے گاہ چلی گئی ہو۔ وہ باپ کے سامنے کوئی اعتراض نہ کر سکی۔ انہیں اس پر اتنا مان تھا، وہ چاہ کر بھی یہ توڑ نہیں سکتی تھی۔ جی بابا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کے فیصلے پر دھیمی آواز میں بولتے سر مزید جھکا گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اپنے دل میں چلتی خود بود انہیں دکھا نہ پائی۔ انہوں نے سوچا کاش وہ بھی منہ پھاڑ ہوتی اور باپ کے سامنے ان کے فیصلے پر انکار کر دیتی، اس کے دل میں کوئی خلش نہ رہتی۔ فارس صاحب بیٹی کے دل میں چلتی ایک بات کو پڑھ گئے تھے، مگر انہیں پورا یقین تھا حشام اسے خوش رکھے گا، ان کی بیٹی کو پھر ان سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انہیں پورا یقین تھا جس احسن طریقے سے بگاؤں کے امور سارے انجام دے رہا ہے، شادی کے بندھن کو بھی بہت اچھے سے نبھائے گا۔ بے شک وہ زیادہ ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر وہ ماہا سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، انہیں بہت عزیز تھی، مگر اس دفعہ وہ من مانی کر کے اپنے باپ کو دوبارہ ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جب سے جونی آئی تھی خاموشی سے سارے لیکچر لیتی تھی۔ نشوا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ جہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہے۔ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نشوا اس کے چہرے سے کچھ بحث نہ کر پائی، اس لیے ایک ساتھ ہی کئی سوال کر ڈالے۔ ماہا نے چونکہ اس کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بے دہانی میں اس کی طرف دیکھا بولی۔ نشوا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس وقت کینٹین میں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے ماہا، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ نشوا نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا تھا۔ نشوا بابا مجھے گاؤں لے کر جانا چاہتے، وہ یہ کہتی خاموش ہوگی تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نشوا نے نہ سمجھی سے اس کے طرف دیکھا تھا۔ بابا جان اس بار مجھے وہاں میری شادی کے لیے لے کر جا رہے ہیں، یہ کہتے اس کے آنکھوں کے کناروں میں ہلکی سے نمی چمکی۔ نشوا نے پریشان نظروں سے اس کے طرف دیکھا، وہ اچھے سے اس کے کزن سے منگنی کے بارے میں آگاہ تھی۔ نشوا مجھے حشام سے شادی نہیں کرنی، مجھے پتہ ہے وہ مجھے اس حویلی میں قید کر دیں گے، میری پڑھائی، میرا مستقبل، میرے خواب سب ادھورے رہ جائیں گے، میں جانتی ہوں وہ مجھے کبھی بھی آگے پڑھنے نہیں دیں گے۔ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں اس کا لہجہ کپ کپا کے رہ گیا۔ ماہا تم انکل سے بات کرو، وہ سمجھ جائیں گے۔ نشوا تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ نہیں یار، حشام ان کا بھتیجا ہے، انہیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ دوسرا بدر جان سے کیا ہوا اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ میں نے بھی اب یہی سوچ کر صبر کر لیا، اب وہی میرا مقدر ہے، کیا پتہ وہ میرے حق میں بہتر ہو۔ وہ نشوا کے ساتھ ساتھ ہوئی کو تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ اس کے بعد ان کے درمیان اس معاملے میں مزید بات نہ ہوئی، وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ نشوا سے مزید اس معاملے میں بات کر کے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس معاملے میں ادھورا چھوڑ دیا۔
مگر پیچھے بیٹھے وجود کا تو سارا سکون، سارا چین غارت ہو چکا تھا۔ آہان نے پریشانی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا، جس کا ہنستا مسکراتا چہرہ پل میں ویران ہو چکا تھا۔ سارم، تو ٹھیک ہے؟ وہ سوالیہ نظریں اس پر ٹکائے ہوئے تھا، جس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے، مگر سارم تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ وہ جہاں ہوتا تو کہتا، وہ تو اذیتوں کے سفر پر نکل چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے پیروں سے اس کے دل کو مسل کر ڈالا ہو۔ ابھی تو محبت کے ان راستوں پر اس نے قدم رکھا ہی تھا، اسے کیا معلوم تھا اس راستے کا انجام اتنا بھیانک ہے۔ پچھلے دنوں وہ بے تحاشا خوش رہنے لگا تھا۔ اس سے سوچنے پر ہی دل کی دھڑکنوں میں قرار سا آ جاتا تھا۔ برداشت کر سکتا تھا اس کو کسی اور کا ہوتے اس کے ساتھ، تو اس نے مستقبل کے حسین خواب بھی سجا لیے تھے۔ آنکھیں جیسے اپنے شدید نقصان بار لہو جلکانے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ خود پر ضبط کو تب کرسی کو پیچھے دھکیلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں نے پریشان نظروں سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ سارم کی عادت تھی، وہ کبھی بھی اپنے دکھوں کا اشتہار نہیں لگاتا تھا۔ وہ تو ہنسنے ہنسانے والا جولی سا انسان تھا۔ آہان کو اس کے لیے شدید پریشانی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا، اپنا اضطراب کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے گھر والوں سے دور وہ پچھلے 8 سالوں سے شہر مقیم تھا۔ اس کے اور اس کے باپ میں ہمیشہ جنگ چھڑی رہتی تھی۔ وہ اگر گاؤں جاتا تو محض اپنی ماں سے ملنے، اسے باقی کسی سے بھی کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ جب بھی گاؤں جاتا محض ایک دن وہاں ٹھہر کر آ جاتا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے وہ ہاسٹل میں مقیم تھا، مگر پچھلے سال ہی اپنے دادا جان کی ضد پر وہ اس فلیٹ پر شفٹ ہوا تھا۔ یہاں اکثر وہ خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ وہاں جاتا تھا محض گھر کا ماحول خراب ہوتا تھا، اس لیے وہ وہاں جانا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں آہان کو بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ آہان کو لگتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے موج مستی کے لیے یہاں مقیم ہے۔ جب سے ماں اس کی زندگی میں آئی تھی وہ خوش رہنے لگا تھا۔ اس کے جذبے اس کے لیے سچے تھے۔ اسے اپنی زندگی میں بہت جلد شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ شاید اس کے گھر والے ان کے رشتے کے لیے نہ مانے، مگر وہ اس کے خاطر ہر ایک سے لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اس کی شادی کی خبر سن کر ایک دفعہ پھر اس کے اندر شدید اشتعال کی لہر اٹھی تھی۔ گردن کی تنی رگیں پھولنے لگی تھی، آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے بے حد ضروری ہو چکی ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں میری ہونا ہوگا ہر حال میں، وہ بال مٹھیوں میں جگڑ کر چلایا۔ اسے ماہا کو اپنا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی تھی۔ اگلی صبح وہ جلد ہی یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ اب وہ داخلی دروازے پر کھڑا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کل رات اس نے شدید بے چینی سے کانٹوں پر گزاری تھے۔ اسے اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ وہی نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل میں کبھی اس کے دل میں کوئی خلش رہ جائے کہ اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم تھا جب وہ اسے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ آنکھوں میں خود بخود نرمی دھر آئی تھی، جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار برسی تھی۔ گرے آنکھیں جھکی ہوئی تھی جس کا وہ اسیر ہونے لگا تھا، چاند چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم اداس اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ سارم لمبے لمبے ڈگ پڑتا، اس کے قریب پہنچا۔ ماہا کیسی ہو؟ اس کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کرتا ہوا بولا۔ ماہا نے چونک اسے دیکھا تھا، اس سے کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چل سکتی ہو 2 منٹ؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھتا نرمی سے بولا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اسوات میں سار ہلاتی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ گارڈن کے کونے میں آ گئے تھے جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اس کے رکنے پر ماہا بھی اسے سے کچھ قدم پر رکی، اب وہ اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ماہا، میری زندگی بالکل سیدھی سی ہے۔ میری زندگی میں چند لوگ ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہیں، جن کی خاطر یہ سارم لاشاری کچھ بھی کر سکتا ہے، اور تم یقین مانو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہونے لگی ہو۔ میں یہ بالکل نہیں چاہتا تھا، مگر یہ دل تمہارا بری طرح اسیر ہونے لگا ہے، اس سے تمہارے آنسو سے فرق پڑنے لگا ہے۔ میں اپنے دل کے سامنے بے بس ہو کر رہ گیا ہوں۔ یقین مانو ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا ہے، پہلی بار کسی نے اس دل پر دستک دی ہے، پہلی بار ہی یہ دل تمہارے ساتھ کا تمنائی ہونا لگا ہے۔ بولتے ہوئے اس کے لہجے میں واضح بے بسی تھی۔ کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی، زبان کو جیسے تالا لگ گیا، وہ کچھ بھی بولنے سے کے قابل نہ رہی تھی۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تم بس ایک بار یہ ہاتھ تھام لو، تمہیں ساری مشکلوں ساری پریشانیوں سے نکالوں گا، تمہیں کبھی بھی پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا، یہ سارم لاشاری تمہارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی گرے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سچائی کو دیکھتے ہوئے اس کے سحر میں کھوئی تھی، مگر جب آپ کے الفاظ کانوں میں گونجے تو
پلک جھپکتے اس کی آنکھوں کے سحر سے نکلی۔ شاید وہ سچ کہہ رہا تھا، مگر ماہ اسے کسی بھی طرح کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ دیکھیے مسٹر سالم، نہ ہی میرے دل پر آپ کے لیے کوئی جذبہ اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ جتنا ہو سکے مجھ سے دور ہے۔ مجھے نہ ہی آپ کی کسی بات کا یقین کرنا ہے اور نہ ہی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ مجھے میرے بابا کی عزت ہر چیز سے عزیز ہے، جسے ٹھیس پہنچانے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہیں مجھ پر اتنا مان ہے جو میں مر کر بھی نہیں توڑ سکتی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں، میری منگنی ہو چکی ہے بہت پہلے سے، اور میں بہت خوش بھی ہوں اپنی منگنی سے۔ تو مہربانی کر کے آج کے بعد میرے راستے میں مت آئیے گا۔ اگر آپ کی ضروری بات ہو گئی ہو تو میں جا سکتی ہوں۔ وہ سپاٹ انداز میں اس کا سفید بڑھتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بار مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یقین کرو میرا۔ وہ اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ آخری بار کوشش کرنا چاہتا تھا۔ سارا، میں آپ کی فیلنگ کی قدر کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری عزت عزیز ہے، اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہیں آئیں گے آپ، پلیز۔ وہ محنت کرنے والے انداز میں بولتی اس کی سانس کھینچ رہی تھی۔ میں ہمیشہ محبتوں کے معاملے میں غریب رہا ہوں، چاہے وہ باپ کی محبت ہو یا تمہاری محبت ہو یا محبت فارس، میری قسمت میں کسی سے لاڈ اٹھوانا لکھا ہی نہیں۔ آنکھیں اس کے گہرے دکھ کی گواہ تھی۔ ماہ نے ویسے ایک لمحے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ تم میری محبت کا امتحان لینا چاہتی ہو تو جاؤ، یہ سالم کا وعدہ ہے، اب وہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے تمہاری عزت، تمہاری وقار تم سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ بولتے ہوئے اسے کتنی تکلیف ہو رہی تھی وہ خود نہیں جانتا تھا۔ اسے سے دور جانے کا بول رہا تھا، مگر دل بری طرح سینے کی دیواروں میں مچل رہا تھا۔ ماہ اس کی باتوں کو سنتی مڑ کر تقریباً بھاگنے والے انداز میں وہاں سے غائب ہوتی چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنا بے جان وجود گھسیٹتا ہوا یونی سے نکل گیا، کیونکہ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کا بھی سامنا کر سکے۔ ابھی ان کو ملے وقت 2 ماہ ہوئے تھے۔ ان 2 مہینوں میں وہ اس کے لیے سانسوں کی طرح ضروری ہو گئی تھی۔ ماہ وہاں سے بھاگتی ہوئی کلاس میں تھی جہاں اسٹوڈنٹ آ رہے تھے۔ سر کے آنے میں ابھی 10 منٹ تھے۔ نشوا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ لیٹ اٹھنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے وہ عموماً دیر سے ہی پہنچتی تھی۔ ماہ کے ذہن میں ایک بار پھر اس کی وہ کرب میں ڈوبی کالی آنکھیں گھومی، جانے اسے تکلیف دے کر اسے خود بھی کیوں اچھا نہیں لگتا۔ وہ اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقین سے اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ ابھی انہیں ملے 2 ماہ تو ہوئے تھے۔ ان کے درمیان اگر اچھے تعلقات نہیں تھے تو برے بھی نہیں تھے۔ پہلے دن کے بعد ان کے درمیان کوئی بھی جھگڑا نہ ہوا تھا، مگر وہ سالم کی طرف سے ایسا کچھ بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مغرور سا لڑکا جس کے آگے پیچھے کئی لڑکیاں گھومتی تھی، وہ اس سے محبت کر سکتا تھا۔ ان کا گروپ یونی میں کافی مشہور تھا، جن کا ان 2 ماہ میں اسے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ خود کو عام سی کہہ رہی تھی، اب اسے کون بتاتا وہ عام نہیں تھی۔ بہت ہاتھ تھی سالم لاچاری کے لیے۔ اس کی زندگی کا سکون اس کے جینے کی وجہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب نشوا نے آ کر اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ ہاں شکر ہے آج میں سر کے آنے سے پہلے آ گئی، نہیں تو بے عزتی پکی تھی۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، مگر دوسری طرف جواب ندارت ماہ کہاں گم ہو۔ اس کا کندھا ہلاتی ہوئی بولی، ہاں کیا؟ وہ چونکتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک تو بیٹھے بیٹھے تمہارے سونے کی بیماری سے مجھے نہایت چڑ ہے، کس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ اس کے چونکنے پر چوٹ کرتی ہوئی بولی، نہیں کچھ خاص نہیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی مسکراتی ہوئی بولی، اگر یہ سب تمہارے اس پاگل کزن کی وجہ سے ہے تو ایک بار وہ میرے ہاتھ لگ جائے، گنجا کر کے رکھ دوں گی اسے۔ نشوا دانت پیستی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر محض مسکرا کر رہ گئی۔ سر کی کلاس میں آنے پر وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں گہرے دکھ کی رمق لیے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، جہاں اسے صرف ہسارا ہی نظر آیا تھا۔ سالم لاچاری ہر معاملے میں بد نصیب ہے۔ ایک اور ہسارا میرے حصے میں آ گیا۔ اللہ، میری زندگی میں اتنی آزمائشیں، اتنے امتحان کیوں؟ یہ نقصان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر وہ میرا نصیب نہیں تھی تو کیوں اس کی محبت میرے دل میں ڈالی، اور اتنی شدت سے ڈالی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ وہ گہرے یاسیت بڑے لہجے میں خود سے ہی مخاطب تھا، مگر کوئی بھی اس کی تکلیف بانٹنے کے لیے اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اب تو یہ غم اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھا جا چکا تھا۔